اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لو، یہ اس میں تمہارا اور میرا بھلا ہے۔ آج اللہ کی بات مان لو، اس میں تمہارا اور میرا بھلا ہے۔ جس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ بات ہم مانیں، جس بات کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ رب نے فرمایا نماز فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ رب نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا صاحب نصاب کو حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ صاحب نصاب پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، حج کرنا چاہیے۔ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ہمیں ان باتوں سے بچنا ہوگا۔ ہم آج اللہ کی مان لیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ میری ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، میری ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو۔ میرے والد صاحب کہیں بیٹا آپ نے اس دروازے سے باہر جانا ہے، میرا دوست کہے نہیں قاری صاحب آپ نے اس دروازے سے باہر جانا ہے۔ آپ بتاؤ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ بولو، باپ کی بات ماننی چاہیے۔ کیوں باپ کی بات ماننی چاہیے؟ اس لیے آپ کہیں گے باپ کا رتبہ دوست سے زیادہ ہے، باپ کا رتبہ دوست سے بڑا ہے۔ معلوم ہوا جب چھوٹے اور بڑے کی بات آ جاتی ہے تو چھوٹے کی بات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں یا شیطان کی بات مان رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں یا شیطان کی بات مان رہے ہیں؟ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پر ہم اپنے دل میں جگہ شیطان کو دیے ہوئے ہیں۔ ہم آج شیطان کی بات مان رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو زبان سے کہنے کا لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر زبان سے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کی بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی۔ آج ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ دیکھو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو مساجد فل ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوگا وہی چند نمازی بچ جائیں گے جو روزانہ ہوتے ہیں۔ کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب نے فرمایا حی علی الصلاۃ، 5 ٹائم صدا آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ شیطان کہتا ہے بیٹھا رہو، بیٹھا رہو، اپنے کام کر، فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، چوک و چوراہے میں کھڑا رہیں، پر مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ خود بتائیں ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں یا اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں کہ اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ آج اللہ کی بات مانیں گے رب ہمارے ساتھ راضی ہوگا، اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیت پر۔ اللہ کی بات مانیں گے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ نے ڈیروں کے اوپر نوکر رکھے ہوں گے، آپ نے ڈیروں کے اوپر ملازم رکھے ہوں گے، اپنے ملازم کو ایک بار بلائیں وہ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلائیں وہ آپ کا نوکر نہ آئے، تیسری مرتبہ بلائیں آپ کا نوکر نہ آئے، کیا اس کو انعام دیں گے کہ سزا دیں گے؟ بولو، اس کو کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ اس سے پوچھا جائے اس کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا میں نے 3 بار بلایا ہے، یہ 3 بار بلانے سے میرے بلانے پہ نہیں آیا، میں اس کو ڈیوٹی سے نکال رہا ہوں، اس کو نوکری سے نکال رہا ہوں، اس کو سزا دے رہا ہوں۔ ارے اگر تیرے کہنے پہ 3 مرتبہ تیرا نوکر نہیں آتا تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جو 5 بار اپنے گھر میں بلاتا ہے اس کے بلانے پہ تو نہیں آتا، وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کے بلانے پہ آئے گا تو راضی ہوگا نا۔ اور یاد رکھو شیطان کے پیچھے چلنے والے کا انجام جہنم ہے، شیطان کے پیچھے چلنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں رحمان کی بات ماننے میں ہمارا فائدہ ہے، سرکار کی بات ماننے میں ہمیں جنت ملے گی، شیطان کے پیچھے چلنے میں ہمیں جہنم ملے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے میرے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا پر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، میں اس کو
سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے لعنت کا ٹوک گلے میں ڈال کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو شیطان کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے رب تو نے مجھے نکال تو دیا ہے، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی روکوں گا، پیچھے سے بھی روکوں گا، دائیں سے بھی روکوں گا، بائیں سے بھی روکوں گا، تیری بارگاہ میں آنے نہیں دوں گا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ سے مجھے نکالا ہے، پھر مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا شیطان تیری بات مان لی، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، شیطان کو قیامت تک موت نہیں آ سکتی۔ جب شیطان نے کہا نا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے شیطان خود کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اس پر میرا واو بھی نہیں چل سکے گا، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اس پر میرا واو میں اسے گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فالحق والحق اقول، میں سچا ہوں میری بات بھی سچی ہے، تو سن لے، تو کہتا ہے میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تو کہتا ہے میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میرے بندے بھی سن لیں جو تیرے پیچھے چلیں گے تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ تو معلوم ہوا اگر شیطان کو راضی کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اگر شیطان کی بات مانو گے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اگر رحمان کی بات مان لو گے تو ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کس کی بات مانو گے بولو؟ اللہ کی۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر 5 ٹائم میں ہماری مسجد فل ہوتی ہے، اسی طرح اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی مسجد فل ہو پھر مزہ آئے نا، پھر تو مزہ آئے نا۔ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے اس میں دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے، آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں دوں گا، ایک نیکی کرے گا 70 نیکیاں دوں گا۔ رمضان میں ایک نفل پڑے گا فرضوں کا ثواب دوں گا، ایک فرض پڑے گا 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔